दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अडबा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज करें। मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या समझौता करके पाकिस्तान आ रहे हैं? मरियम नवाज शरीफ साहबा क्या इस हद तक भी गिर सकती हैं? और मरियम नवाज शरीफ साहबा का सिंध के अवाम को लॉलीपॉप, मगर वो कौन सा? और इमरान खान न्याजी ये सख्त ज़हनी खलफशार का शिकार और पीटीआई को लाहौर के अंदर जलसा करने की इजाज़त नहीं। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं ज़िक्र करता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से। तो ये इस बात से हम भी मुतफिक हैं बहसीत सियासत के तालिब इल्म, जिसका इजहार जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब ने किया है। उन्होंने ये फरमाया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना ये कोई समझौता करके वापस आ रहे हैं पाकिस्तान। चूँकि अगर इनका कोई समझौता वगैरह ना होता और ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है, तो ये पाकिस्तान ये पहले भी आ चुके होते, क्योंकि कई बार जब पीडीएम बनी थी आसिफ अली जरदारी साहब ने ही बोला था इनको, सब ने ये बोला था कि मियाँ साहब पाकिस्तान आ जाए, पाकिस्तान वापस आकर अपनी आप इमरान हटाओ तहरीक का हिस्सा बने। तो प्रोजेक्ट इमरान खान को डिसमेंटल करने के लिए हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले मियाँ, मगर मियाँ साहब नहीं आए। तो यकीनी तौर पर चूँकि ये जमातें, चाहे वो पीटीआई हो या नून लीग हो, तो जो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में पलने वाली जमातें होती हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में उनकी डोरियाँ होती हैं, और जब उनको कोई ग्रीन सिग्नल मिलता है तो तभी वो वापस आते हैं। अदरवाइज़ पॉलिटिक्स के अंदर उनका रोल जो है ना ये बड़ा कोई विजिबल रोल नहीं होता। आप इनके करैक्टर को भी लगा कर देख लें कि ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। कभी ये बड़ी एग्रेसिव में चले जाते हैं मोड में, कभी ये बिल्कुल सो जाते हैं, कभी जनाब जो है ना ये थोड़ी बहुत ही हल्की-फुल्की सी ये ढोलकी बजानी शुरू कर देते हैं। तो इस तरह इनका जो है ना ये इनका तरीक़ाकार चलता है। तो अब मैं आता हूँ मरियम नवाज शरीफ साहबा इस हद तक भी गिर सकती हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर एक बहुत ही संजीदा जो है ना ये इल्ज़ाम आया है, और वो इल्ज़ाम किसी और की तरफ से नहीं, इनके ही घर के एक साबिक फ़र्द की तरफ से आया है, बल्कि उसकी तरफ से आया है जिनके मियाँ नवाज शरीफ साहब जी के साथ बहुत पुराने मरासम थे, और इतने पुराने मरासम थे, और मियाँ नवाज शरीफ साहब का किसी दौर में वो हरावल दस्ता रहे थे, और मियाँ नवाज शरीफ साहब का वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो टूल रहे थे। तो मेरा इशारा जो है ना ये सैफ उर रहमान की तरफ है, और सैफ उर रहमान की जो बेटी हैं आयशा सैफ, उनकी तरफ है। तो उनकी शादी जो है ना ये जुनैद सफदर मियाँ ये मरियम नवाज शरीफ साहबा के बेटे से हुई। तो वो शादी खैर तोड़ नहीं निभ सकी, तो उसका अंजाम वही हुआ, डाइवोर्स उसका अंजाम हुआ। और आयशा सैफ ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके मेरी प्राइवेसी सबसे अहम है, और मरियम नवाज शरीफ साहबा मेरी प्राइवेसी के अंदर जो है ना ये दखल अंदाज़ी करती थी, और उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। तो बुनियादी तौर पर वो ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मेरी नाकाम शादी के पीछे मरियम नवाज शरीफ साहबा का हाथ है। तो इस के अंदर कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, तो इसका आप खुद भी अंदाज़ा कर सकते हैं, और आने वाले हालात भी इसके बारे में बताएँगे। और अब मैं आता हूँ इमरान खान अज़ीज़ सख्त ज़हनी खलफशार का शिकार, और फिर उसके बाद मैं आऊँगा दोबारा मरियम के लॉलीपॉप की तरफ। तो इमरान खान अज़ी के डॉक्टर साहब ने इमरान खान अज़ी से मुलाकात की, उनके वकला के ने इसरार किया कि इमरान खान अज़ी की सेहत के हवाले से जो है ना ये उनके डॉक्टरों से मुलाकात करवाई जाए, ताकि वो उनका वो जान सके, यानी कि इमरान खान अज़ी की जनरल सेहत। और उसके ऊपर भी मुख्तलिफ राय हैं। इमरान खान अज़ी के वकला कुछ कहते हैं, पिंकी पीरनी कुछ कहती है, और इमरान खान अज़ी की बहन अलीमा खानम जो है ना ये कुछ कहती हैं इमरान खान अज़ी की सेहत के हवाले से। तो इमरान खान अज़ी के जो है ना ये जनरल हेल्थ के बारे में उनके डॉक्टर उनसे मिले कि उनकी जो है ना ये हेल्थ वगैरह कैसी थी, मगर बाहर आकर जो उन्होंने मीडिया टॉक की, मीडिया टॉक के अंदर उन्होंने वो तमाम तर जो है ना ये बातें वो की, जहाँ पर उन्होंने ये ज़िक्र किया कि वो सेहतमंद है, तंदुरुस्त और तवाना है, तो मगर उनका ये वज़न बढ़ गया है, और इस तरह के पता नहीं क्या-क्या इस तरह की जो उन्होंने बातें की। उसके साथ जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की कि इमरान खान न्याज़ी साहब ज़हनी तौर पर जो है ना ये फिट हैं। तो ज़हनी तौर का तो किसी ने पूछा ही नहीं है कि ज़हनी तौर पर कितने फिट हैं या नहीं। और जब इमरान खान न्याज़ी जब बाहर थे,
تو اس وقت بھی کتنے ذہنی طور پر فٹ ہیں یہ سب کو اندازہ ہوتا ہے۔ آپ ان کے جو ہے نا یہ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے بیانات وغیرہ اٹھا کر دیکھ لیں، یوٹیوب پر ملیں گے۔ تو ایک بات یعنی کہ ایک ہی کنورسیشن کے اندر جو ہے نا یہ ایک اگر ان کا سیگمنٹ ہوگا، تو 10-15 منٹ کی کنورسیشن ہوگی، تو اپنی ہی بات کی وہ تردید کرتے ہیں، تو ذہنی طور پر وہ کس طرح فٹ رہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال، اور اس کے علاوہ ابھی جو پی ٹی آئی نے لاہور کے اندر لبرٹی چوک کے اندر 15 اکتوبر کو جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا کہ ہم 15 اکتوبر کو جلسہ کریں گے لبرٹی چوک کے اندر۔ انہوں نے ڈی سی او لاہور کو درخواست بھی دی تھی یقینی طور پر، کیونکہ یہ ڈی سی او کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جلسے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، مگر ڈی سی او صاحب نے حیرانگی کے طور پر لبرٹی چوک کے اندر پی ٹی اے کے جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی، ان کے درخواست کو مسترد کر دیا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اگر کوئی جماعت اپنا پاور شو کرنا چاہتی ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ اپنا پاور شو کرے۔ تو ڈی سی او صاحب نے فرمایا کہ لبرٹی چوک تو نہیں، یہ درخواست ہم مسترد کرتے ہیں، اگر کسی اور جگہ پر پی ٹی اے جلسہ کرنا چاہے تو ہم وہ اس کے بارے میں ان کو اکاموڈیٹ کرنے کا ہم سوچ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر لبرٹی چوک کے اندر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو کسی کو بھی نہیں ہے، اور ان کو بر وقت ان کو اطلاع دینی چاہیے تھی۔ ویسے لبرٹی چوک کے اندر کوئی جلسہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ لبرٹی چوک کے اندر جو ہے نا یہ کوئی بھی بڑا پارک نہیں ہے، گراؤنڈ نہیں ہے جس کے قریب جس کے اندر کوئی جلسہ کر سکے۔ ٹریفک جو ہے نا ادھر ہیوی ٹریفک ہوتی ہے، اور یقینی طور پر لوگوں کو جو ہے نا یہ تھوڑی سی پرابلم ہوتی۔ تو مگر یہ کہ یہ فیصلہ ان کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، جیسے ہی درخواست آئی تھی ان کو مسترد کر دینی چاہیے تھی کہ یہ وجوہات ہے تو ہم اس لیے جو ہے نا یہ جلسہ کرنے کی آپ کو اجازت ہے لبرٹی چوک میں نہیں دے رہے۔ تو آپ اس کے آلٹرنیٹو، بلکہ ان کو آلٹرنیٹو جو ہے نا یہ آپشن دیتے ہیں ان کو کہ پی ٹی اے کیونکہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے تو آپ ان کو چوز کریں، تو ہم اس کو جو ہے نا یہ اپروو کر دیتے ہیں۔ تو یہ پراپر طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے تھا جو انہوں نے ڈی سی او صاحب نے اڈاپٹ نہیں کیا۔ تو اب میں آ جاتا ہوں جناب مریم نواز شریف صاحبہ کے لالی پاک کی طرف۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی جو ہے نا یہ بھی جھوٹ کی جو ہے نا یہ ڈگڈگی بجانے کا انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ میں جھوٹ کے اوپر جو ہے نا یہ اپنے متوالوں کو، اپنے ان پٹواریوں کو، یا جو بھی ان کے چاہنے والے ہیں، نون لیگ کے جو ہم خیال ہیں، ان کو میں اسی جو ہے نا یہ جھوٹ کی ڈگڈگی کے اوپر میں نچاؤں گی۔ تو پہلی بات انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ یہ یعنی کہ جھوٹ کیا بولا، چلے میں اس کی طرف میں نہیں آتا، کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہے نا معیشت کو تباہ کرنے والے چلے گئے اور معیشت کو ترقی دینے والا آ رہا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تو معیشت کو جو ہے نا وہ تباہ کرنے والے چلے گئے۔ تو چلے تو جناب ابھی یہ شہباز شریف صاحب گئے ہیں، آپ ان سے ڈسٹینس کیوں کرتی ہیں؟ آپ کا اشارہ شہباز شریف صاحب کی طرف ہے یا آپ کا اشارہ عمران خان نیازی کی طرف ہے، اس کی حکومت کی طرف ہے؟ کیونکہ جو پچھلی 16 ماہ کی حکومت تھی وہ تو نون لیگ کی تھی، وہ تو شہباز شریف کی تھی۔ تو آپ اگر وہ معیشت کو نہیں سنبھال سکے تو آپ اس کی وجوہات جو ہے نا یہ پیش کریں کہ اس کی وجوہات کیا تھی۔ اور میاں صاحب نے جتنا معیشت کو سنبھالا تھا، تو یہ بھی ہم سب کے علم میں ہے کہ جتنا قرض میاں صاحب نے بھی جو ہے نا ملک کے اوپر چڑھایا اور اس طرح کے پروجیکٹ لانچ کیے، یعنی کہ نان پروڈکٹیو جو ہے نا یہ ان کے پروجیکٹ تھے، تو ان کے اندر یعنی کہ پاکستان کی پروڈکشن وغیرہ نہیں بڑھتی تھی، روزگار کے موقع نہیں اتنے ملتے تھے، بلکہ لوگوں کو بروزگار کیا، سرمایہ داروں کو جو ہے نا انہوں نے امیر کیا، مزدوروں کو، کسانوں کو اور تنخواہ دار طبقے کے لیے یہ عذاب بن کر میاں صاحب یہ نازل ہوئے، کیونکہ یہ کاروباری طبقے کے یہ نمائندے ہیں۔ تو اب وہ آ کر کے آج جو ہے نا تیر مار لیں گے، یہ بھی ہم دیکھ لیں گے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور جناب جو ہے نا یہ سندھ کے سانگڑ کے جو کچھ یعنی کہ ان کے جو لوگ کٹے ہوئے تھے، تو ان سے وہ خطاب کر رہی تھی، وہ لالی پاپ بیچ رہی تھی کہ پنجاب کی طرح سندھ کو بھی ترقی کا تحفہ دیں گے۔ تو پنجاب کی طرح آپ کو کم از کم جو ہے نا یہ جا کر دیکھیں کہ پنجاب کے اندر آپ کا انفراسٹرکچر کیسا ہے اور سندھ کے اندر کیسا ہے، پنجاب کے ہیلتھ سسٹم کیسا ہے جو آپ نے اسٹیبلش کیا۔ آپ چلے آج کا نہ لگائیں، آپ اپنے دور کا لگا کر جو ہے نا پنجاب اس وقت جو سندھ میں جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کے ساتھ آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں کہ سندھ کے اندر جو یہ نیٹ ورک ہے، سندھ کے اندر یہ آپ بچوں کی جو اموات تھی اس کے اوپر جو ہے نا ہمارا میڈیا بڑا ویلا کرتا تھا، حالانکہ تھر کے اندر جو کہ تھر پنجاب کا حصہ ہے وہاں پر جو ہے نا یہ بچوں کی اموات زیادہ تھی، مگر وہ بھی جو ہے نا سندھ کے کھاتے میں ڈالتے تھے۔ مگر سندھ نے ابھی
جو ہے نا وہ کیا ہے کہ جناب 30 منٹ کے اندر اندر جو ہے نا یہ کوئی بھی بچہ جس کو طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے وہ بچوں کے ہاسپٹل میں وہ 30 منٹ کے اندر اندر وہ پہنچ جاتا ہے، اور بچوں کی شرح اموات جو ہے نا اس کے اندر بھی جو ہے نا یہ 50% جو ہے نا یہ کمی ہوئی ہے۔ یہ آپ کو یہ میڈیا نہیں بتائے گا، کیونکہ سندھ کو پاکستان پیپل پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے یہ سارا جو ہے نا یہ پروگرام چلائیں گے، کئی کئی گھنٹے پروگرام چلائیں گے، مگر سندھ کے اندر جو ترقی ہے اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ اور یہ NIVC کا جو ہیلتھ کا سسٹم ہے اس کے ایک ہاسپٹل سانگڑ کا آپ لگا لیں، یعنی کہ آپ مٹھی کا ایک ہسپتال اٹھا کر دیکھ لیں تو وہاں کے لیول کا اگر ہسپتال پنجاب کے اندر جو کہ شہباز شریف صاحب نے بنایا ہو، میاں نواز شریف صاحب نے بنایا ہو، اس کو کمپیئر کریں اس کے ساتھ، تو پھر میں آپ کو مانوں گا کہ جناب آپ جو ہے نا پنجاب کی ترقی جو ہے نا یہ سندھ کے اندر پنجاب والی ترقی لے کر آنا چاہتے ہیں۔ سندھ کو پنجاب کی ترقی نہیں چاہیے، آپ نے سارا فنڈ جو ہے نا یہ جاتی عمرہ اور لاہور کی سڑکوں پر لگایا تھا، باقی پنجاب کو تو آپ نے پسماندہ رکھا ہوا تھا۔ تو آپ یہ سندھ کے اندر جتنے یعنی کہ کیڈٹ کالج وغیرہ یہ کھولے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے، اس کے اوپر بھی میں یہ ایک پروگرام کروں گا ایجوکیشن کے اوپر کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ تو آپ کم از کم یہ کمپیئر کریں، کسی ایک ہاسپٹل کو ایک اٹھا لیں، سندھ کے کسی بھی ہاسپٹل کو اٹھا لیں، اس کو اپنے دور میں قائم کردہ ہاسپٹل کے ساتھ کمپیئر کر دیکھیں، اور لوگوں کو یہ چورن بیچنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ لوگوں کی نظر ہے کہ خدمت کون کر رہا ہے، عوام کی فلاح کا کام کون کر رہا ہے، اور اپنی ذات کی بقا کی جنگ جو ہے نا یہ کون لڑ رہا ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے نا نون لیگ لڑ رہی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے، انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔